بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات یہ بڑی ہی عظمتوں اور فضیلتوں والی رات ہے۔ دیکھیے، شب کا معنی آتا ہے رات اور برات کا معنی آتا ہے چھٹکارا۔ تو یہ گناہوں سے ایک طرح سے چھٹکارے کی رات ہے۔ اس رات جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی تلافی کرتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کئی روایات کتابوں کے اندر موجود ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے بستر پر موجود نہ تھے، تو میں نے تلاش کیا تو آپ گھر میں بھی موجود نہ تھے۔ پھر میں نے باہر آ کر کے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اور آپ دعا فرما رہے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو آپ نے آ کر کے مجھ سے کہا کہ اے عائشہ، کیا تم نے یہی سوچا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کرے گا؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نہیں، میں نے ایسا نہیں سوچا تھا، بلکہ میرا یہ خیال تھا کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ آپ کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یا اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ آج کون سی رات ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ بتلا دیجیے آج کون سی رات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اور اس رات اللہ تبارک و تعالی بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گنہگاروں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ اور حضرات محترم، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان اول پر نزول اجلال فرماتا ہے اور خود پکار کر کے کہتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگنے والا ہو میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی جو مجھ سے رزق حلال طلب کرے میں اس کو رزق حلال عطا کروں، ہے کوئی پریشانی میں مبتلا کہ میں اس کی پریشانی کو دور کروں۔ حضرات محترم، لگائیے اندازہ کہ یہ رات کتنی فضیلتوں والی رات ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پکار کر کے کہتا ہے اپنے بندوں کو کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اس کو مغفرت عطا کروں۔ حضرات محترم، اس رات کی فضیلت کا اندازہ ہم لوگ کیسے لگا سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ ایک پہاڑ پر جاتے ہیں۔ جب آپ ایک پہاڑ پر گئے تو آپ نے وہاں پر ایک سفید پتھر دیکھا۔ جب اس پتھر کو آپ نے دیکھا تو آپ کو وہ بڑا ہی خوبصورت لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پتھر کو دیکھ ہی رہے تھے کہ آواز آتی ہے کہ اے عیسیٰ، اس پتھر سے بھی کوئی متعجب چیز دیکھنا چاہتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اے میرے مولا، میں اس سے بھی متعجب چیز کوئی دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظروں کے سامنے وہی پتھر پھٹتا ہے۔ جب پتھر پھٹتا ہے تو اس کے اندر سے ایک بزرگ نکلتے ہیں۔ جب وہ بزرگ نکلتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ اس بزرگ کے ہاتھ میں ایک ٹہنی ہے، اس ٹہنی سے وہ رزق کھا رہے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ اے شخص، تم اس پتھر کے اندر کب سے موجود ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے 400 سال ہو گئے اس پتھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اس پتھر میں 400 سال سے کر رہا ہوں، اور جو یہ ٹہنی میرے ہاتھ میں ہے، اس ٹہنی سے میں رزق حاصل کرتا ہوں، یہ ٹہنی میرے لیے غذا ہے۔ حضرات محترم، جب آپ نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے مولا، اس سے زیادہ تو عبادت کرنے والا گزار تو کوئی ہوگا بھی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آواز آتی ہے کہ اے عیسیٰ، اس سے بھی زیادہ عبادت گزار بندہ ہوگا، اور وہ ہوگا کہ جو میرے محبوب کی امت میں شب برات کی رات میری بارگاہ میں عبادت و ریاضت کرے گا، خشوع اور خضوع کے ساتھ میری بارگاہ میں عبادت کرے گا، میں اس کو اس کی 400 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرماؤں گا۔ لگائیے اندازہ کہ یہ رات کتنی بڑی عظمتوں اور برکتوں اور فضیلتوں والی رات ہے۔
تو حضرات محترم اس رات کو ایسے ہی ضائع نہ کریں، اس رات کو ایسے ہی کھیل کود میں ضائع نہ کریں، بلکہ اس رات اپنے مولا کی بارگاہ میں آ کر کے خوب عبادت و ریاضت کریں، خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نمازیں پڑھیں، اپنے گناہوں کی تلافی کریں اور